السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ کیا بد انسان کو بدی کی اتنی قوت حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے دوسرے انسان کو جسمانی طور پر نقصان پہنچا سکے؟ بد انسان کو قوت تو حاصل ہو سکتی ہے، یعنی ذہنی طور پر دوسرے شخص پر اثر انداز ہونے کی، اس میں کوئی شک نہیں. مگر جو اہل اللہ ہیں وہ دعا کے ذریعے اس قوت کو توڑ دیا کرتے ہیں، اور بد انسان کے دماغ کی بد طاقت کا دوسروں پر اثر انداز ہونا قطعی طور پر ثابت ہے. حال ہی میں یعنی اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب ایک بزرگ صوفی جان محمد صاحب کے خدمت میں وہاں اس زمانے میں تو حاضر ہوئے دعا کے لیے اور دینی باتوں کے لیے، تو ان سے حضرت مسیح علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ جو اتنے مجاہدے کرتے ہیں تو آپ نے کیا حاصل کیا، کیا کمایا اس عرصے میں؟ تو صوفی صاحب نے فرمایا کہ وہ شخص جو گلی میں سے آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد کی اکثر اس زمانے میں منڈیریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں، اسے پرے نظر آ جایا کرتا تھا. اگر میں اس پر توجہ کروں تو ابھی بے ہوش ہو کے جا پڑے اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگے. یہ قوت میرے اندر پیدا ہوئی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اس سے بنی نوع انسان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ وہیں ان کے دل پر ایک قسم کا زلزلہ طاری ہو گیا، استغفار کی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. قوت کا ہونا ثابت ہے، خواہ وہ نیکی کے نام پر کمائی گئی ہو، مگر ایسی قوت ہو سکتی ہے جو اچھے بھلے معصوم صحت مند آدمی کو جو گلی میں چل رہا ہے اس کو نقصان پہنچا دیتی ہے. غالباً اسی مجلس کی بات ہے جب آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے گزارش کی، پھر عرض کیا کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے. آپ کی اولاد میں سے پھر بہت بعضوں کو توفیق ملی، بعض معلوم رہے. یہ میں بتا رہا ہوں، اس کی مثال تازہ اس زمانے میں ہے. پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض بد طاقتوں کو، جو بد کے لفظ تو نہیں آتے مگر انسان کی کمائی ہوئی طاقتوں کو، یہ بھی توفیق ہے کہ نبی کے اوپر وہ اپنی طاقت کو استعمال کرے اور وقتی طور پر اس کو وہ دکھائے جو وہ خود دکھانا چاہتا ہے اس کو. چنانچہ قرآن کریم حضرت موسیٰ کے متعلق فرماتا ہے کہ ان جو ساحروں نے جو جادو کیا اس سے موسیٰ کو یہ تخیل ہوا کہ گویا یہ رسیاں سانپ ہیں، اور وہ ڈر گیا. اتنا حقیقی سمجھا. خدا کا پاک نبی حضرت موسیٰ بڑا طاقتور دماغ کے آدمی تھے، اور ان پر ساحروں نے جادو کیا. جادو سے مراد وہاں مسمرزم ہے، بالکل واضح بات ہے. اور حضرت موسیٰ کو یہ خیال گزرا کہ یہ رسیاں ہیں، اور تب خدا نے فرمایا کہ لا تخف، اپنا عصا پھینک. جو عصا پھینکا ہے تو وہ رسیاں اچانک، جو ان کا بنایا ہوا جادو تھا، یافکون والا محاورہ میں ایگزیکٹ آیت کا الفاظ یاد نہیں مگر مراد ہے جو افق انہوں نے باندھا تھا، وہ عصا اس افق کو نگل گیا، نہ کہ رسیوں کو. یعنی اس جھوٹ کو جو فرضی بات تھی، جو حقیقت تھی نہیں، اچانک انہوں نے دیکھا یہ تو رسیاں نظر آ رہی ہیں سب کو. اس پر ان کا سجدہ ریز ہونا ثابت کرتا ہے کہ جادوگروں سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ موسیٰ کے دماغ کی طاقت نہیں ہے. کیونکہ جو ایک دفعہ مسحور ہو جائے وہ خود اس ساحر کے سیر کو کاٹ نہیں سکتا. نفسیاتی لحاظ سے بعض لوگوں نے یہاں بعض مقدمے بھی کیے ہیں کہ ہمیں مسمرزم میں بلا کے ہمیشہ کے لیے نقصان پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ ایک بڑا دلچسپ مقدمہ ایک چل رہا ہے. اور ہماری جو قوتیں ہیں ول پاور کی، یعنی ارادے کی طاقت، وہ کمزور اور بالکل بیکار ہو گئی ہے. جو شخص ایک دفعہ کسی کی غالب قوت ارادی سے مروب ہو جائے وہ جانتا ہے کہ یہ اسی وقت اچانک جوابی حملہ کر ہی نہیں سکتا. تو وہ جو سجدہ ریز ہوئے ہیں یہ گواہی بن گئی اس بات کی کہ انہوں نے کوئی غیر معمولی باہر کی شان دیکھی ہے، اور موسیٰ میں وہ طاقت نہیں پائی. ورنہ موسیٰ کو
کہ ہوتا ہی نہ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سامنے رسیاں پڑی ہوئی ہیں. اس پہلو سے قرآن کریم نے ذکر اسی وجہ سے فرمایا ہے، ایک دائمی زندہ دلیل ہے کہ موسیٰ کی طاقت نہیں تھی. اگر موسیٰ کی طاقت ہوتی تو جادوگر اس کو سمجھتے، کبھی بھی اس پر ایمان نہ لاتے. فرعون جو اس مضمون کو نہیں سمجھتا تھا، اس نے کہا یہ بنا، سب نے مل کے بنایا ہوگا سب کچھ. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ بد اثر ڈالنے کا احتمال موجود ہے، لیکن یہ بد اثر یوں ہی چلتے پھرتے نہیں پڑ جایا کرتا. ارادتاً کوئی شخص کسی پر توجہ کرتا رہے مسلسل، اور اس کا صاحب توجہ ہونا پہلے سے ثابت ہو، پتہ ہو کہ ہاں اس میں یہ طاقت ہے، تو اس کا اثر پڑ سکتا ہے. اور اس کا توڑ کیا ہے؟ وہ ہے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ اور دعا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی غالب طاقت جو ہے وہ اس کے ذہن کو طاقت بخش دے اور اس کی توجہ کو توڑ کے رکھ دے. اس کے بھی دو واقعات ملتے ہیں حال ہی کے زمانے میں، یعنی اس دور میں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر توجہ کر کے آپ سے ایسی حرکتیں کروانے کے لیے ایک مسمرزم کا ماہر آیا، جس کا خیال تھا کہ جب یہ لیکچر دے رہے ہوں گے تو میں توجہ کر کے ان کو کہوں گا ناچنے لگیں اور عورتوں کی طرح حرکتیں کریں اور ناچیں گائیں، اور سارا ان کا اثر ٹوٹ جائے گا اور ساری مجلس جو ہے برخاست ہو جائے گی، احمدیت کی چھٹی ہو جائے گی ساری. اس ارادے سے ایک بہت بڑا ماہر فن آیا اور بیٹھا. لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کیا کر رہا ہے، کیوں آیا ہے، لیکن اچانک وہ چیختا ہوا اٹھا ہے اور تیزی سے دوڑا ہے، یہاں تک کہ سیڑھیاں اترتے ہوئے خطرہ تھا کہ وہ گر ہی نہ جائے. لوگوں کو تعجب ہوا، بعض اس کے پیچھے بھاگے اور اس کو پکڑا، اس سے پوچھا کیا بات ہوئی تھی. تو اس نے یہ کہا کہ میں تو یہ توجہ کر رہا تھا اور ایک بکھرا ہوا شیر مجھے دکھائی دیا ہے، ایک یا دو جو بھی ہے، ایک ہی نظر آتی، اور قریب تھا کہ وہ مجھ پہ جھپٹ پڑتا. تب میں جان بچانے کے لیے مرعوب ہو کے بھاگا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑا. یہ بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے وہاں جو اثر پڑنے دیا ہے وہ اعجاز کی خاطر تھا. حضرت موسیٰ کے معاملے میں یہ اعجاز دکھانے کے لیے اور تفریق کرنے کے لیے، اور وہ گواہ ہو گئے سب ایسے جادوگروں کے اوپر جو سارے ملک میں تھے، اور حضرت موسیٰ کی قوم پر اس کا بہت اچھا اثر پڑا. لیکن یہاں اور مقصد تھا. اگر یہاں خدا تعالیٰ اسی طرح کر دیتا، اجازت دے دیتا، تو واقعی بہت ہی بد اثر ایمان لانے والوں پر پڑتا. تو جہاں اچھا اثر پڑنا مقصود تھا وہاں خدا نے ہونے دیا. یہ تصرفات ہیں اور مقاصد ہیں دونوں میں، مقصد ایک ہی ہے، دین کو تقویت ملے. جہاں اثر پڑنا دین کے لیے طاقت کا موجب بنے گا وہاں اللہ تعالیٰ پڑھنے دے سکتا ہے. جہاں برعکس صورت ہو وہاں روک دے گا. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ بھی جو اس پر اثر پڑا ہے ابو جہل پر، جب حلف الفضول کے لیے کی پابندی میں آپ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں بھی خدا تعالیٰ نے دو مست اونٹوں کو دکھایا آپ کے پیچھے. تو وہ طاقت بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذہنی طاقت نہیں تھی، اسی طرح تھی جس طرح موسیٰ کے حق میں ایک طاقت رونما ہوئی ہے، مگر وہاں جوابی طور پر نہیں تھا. کوئی طاقت سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر نہیں ڈال رہی تھی، نہ آپ کو خیال تھا اس بات کا. وہ محض الہی طاقت تھی. اور کم سے کم ابو جہل کے دل میں لازماً یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی بہت بڑی طاقت ہے. لیکن اس کو بیوقوف کو وہ خیال نہیں آیا جو جادوگروں کو آ گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم میں سے تو ثابت ہی نہیں ہے، کبھی آپ نے ایسی بات کی نہیں، تو یہ جو مجھے دکھایا گیا ہے یہ ضرور الہی طاقت سے ہوا ہوگا. تو یہ مضمون ہے، مگر خوف زدہ ہونے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں. لا حول ولا قوت پڑھنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت غالب ہے. تو ایسے شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. یہ جو نظروں کے وہموں میں پڑھ کے لوگوں نے زندگیاں برباد کر لیں، خاندانی امن اٹھ گیا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. صرف دعا کریں، استغفار لاحول پڑھیں، ساری نظریں ٹوٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے.